علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دوزخ کا گڑھا، جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا، یہ سلسلے کا نام ہے۔ اور قبر جو ہے یہ یا تو کسی کے لیے جنت کا باغ ہے اور یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف حدیث نمبر 2468 2468، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار حفر النار، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ یہ قبر کی جو زندگی ہے یہ عالم برزخ ہے۔ پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری روحیں پیدا فرمائیں، اس کے بعد ہم ماں کے پیٹ میں بھیجے گئے اور وہاں سے ہم عالم دنیا میں آئے، دنیا کے بعد عالم برزخ میں ہوں گے، مرنے کے بعد قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ درمیانی جو پیریڈ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں، آڑ، اور اس کے بعد عالم آخرت، جس سے اللہ راضی ہوا وہ جنت میں جائے گا، جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا وہ جہنم میں جلے گا، اللہ کی پناہ۔ تو مرنے کے بعد قیامت قائم ہونے سے پہلے سارے انسان اور سارے جنات اپنے اعمال کے مطابق، اپنے مراتب کے مطابق عالم برزخ میں رہیں گے۔ اور بحر شریعت میں لکھا ہے کہ برزخ کو دنیا کے ساتھ وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو، عالم برزخ میں کوئی آرام میں اور کوئی تکلیف میں۔ برزخ کے لفظی معنی ہیں آڑ، پردہ، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس دن اٹھائے جائیں گے۔ ما بین الموت الی البعث، برزخ سے مراد موت سے لے کر قیامت کے دن تک کی مدت ہے۔ اور مرنے کے بعد حسب مراتب اپنے معاملات میں ہوگا، انسان بھی جن بھی۔ اب قبرستان جاتے ہیں وہ بظاہر مٹی کے تودے نظر آ رہے ہیں، یکساں کیفیت نظر آ رہی ہے، مگر اندرونی کیفیت سب کی برابر نہیں ہوتی۔ کہیں جنت کا باغ ہے، کہیں جہنم کا گڑھا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوگا اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اس کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جائے گا، اس کے لیے جنتی بچھونا آئے گا، اس کے لیے اولاً جہنم کی کھڑکی کھلے گی، پھر بند کر دی جائے گی، اور پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اور کافر کے لیے اللہ کی پناہ، اس کے کفن کو آگ کے کفن سے قبر میں برزخ میں بدل دیا جاتا ہے، جہنمی بچھونا اس کے لیے بچھایا جاتا ہے۔ اولاً جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو فوراً بند کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور قبر کا معاملہ کیسا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے تو قبر کے کنارے پر آپ تشریف فرما ہوئے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشک باری فرمائی، یعنی آپ روئے، اس قدر روئے کہ مٹی بھیگ گئی۔ پھر فرمایا اس کے لیے تیاری کرو، یعنی قبر کے لیے تیاری کرو۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔
جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 5 ہوتے ہیں نا، 4 کندھا دے رہے ہوتے ہیں، 5واں اوپر ہوتا ہے چارپائی پر، مردہ میت. اس 5ویں کو قبر میں چھوڑ کر 4 واپس آتے ہیں. تو ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کا منظر سب مناظر سے زیادہ ہولناک ہے. اور یاد رکھیے، قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل. ہمارے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ذوالنورین ہیں، 2 نور والے ہیں اور بڑی فضیلت والے ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں ان کے نکاح میں آئیں. قبر کو دیکھ کر آپ بہت روتے تھے. جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ مجھے اپنی تنہائی یاد آتی ہے، کیونکہ قبر میں میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا. پھر فرمایا، جس کے لیے اس کی دنیا قید خانہ ہے اس کے لیے اس کی قبر جنت ہے، اور جس کے لیے اس کی دنیا جنت ہے اس کی قبر اس کے لیے قید خانہ ہے. جس کے لیے دنیا کی زندگی بطور قید تھی، موت اس کی رہائی کا پیغام ہے. جس نے دنیا میں نفسانی خواہشات کو ترک کیا وہ آخرت میں پورا پورا حصہ پائے گا. بہتر شخص وہ ہے جو کہ اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑے خود دنیا کو چھوڑ دے، اپنے پروردگار عز و جل سے ملنے سے قبل اپنے پروردگار کو راضی کر لے. ہر شخص کی قبر کا معاملہ اس کی دنیاوی زندگی کے مطابق. اگر نیکیوں میں زندگی گزاری تو قبر میں راحتیں، اور اگر بدیاں کرتے ہوئے مرا تو قبر میں ہلاکتیں ہی ہلاکتیں ہیں. اللہ کی پناہ. تو قبر کی ہیبت اور عذاب قبر کے خوف سے ہمارے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اشک باری فرماتے ہیں، حالانکہ آپ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ ہیں. زبان مصطفیٰ سے جنت کی بشارت ان کو عطا ہوئی، مگر ان کے دل میں ہیبت تھی، اور یہ ہیبت جو ہے ایمان کا تقاضا ہے. اور غور کریں، جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، جو عذابات سے محفوظ ہوں گے، وہ تو اس قدر روئیں قبر کے معاملے میں، تو ہم گناہ گاروں کو قبر کو کتنا یاد کرنا چاہیے. تو قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل. مرنے کے بعد کیا معاملات ہیں ہمارے؟ قبر، پھر قیامت قائم ہوگی، پھر میزان قائم کیا جائے گا، پھر پل صراط، بہت سی منزلیں ہیں، اور ان منزلوں کا پتہ قبر سے چل جائے گا. جو قبر میں محفوظ رہا تو انشاءاللہ وہ دیگر معاملات میں بھی محفوظ رہے گا. تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. حضرت عبداللہ ابن اسعد یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ روض الریاحین میں آپ نے ایک حکایت نقل کی، سنیے اور ایمان تازہ کیجئے اور نیک اعمال کی بجا آوری میں کوشش کیجئے. ایک ولی کا واقعہ آپ نے لکھا کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے قبر والوں کے مراتب دکھا. فرماتے ہیں ایک رات میں نے مختلف قبروں کو دیکھا کہ قبریں کھل گئی ہیں اور قبر والے مختلف احوال میں، کوئی مزے سے لیٹا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت ریشمی بستر ہے، نرم و ملائم عمدہ قیمتی بستر ہے، خوشبودار بستر پر آرام کر رہا ہے. کوئی شاہی مسند پر ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی خوش ہو رہا ہے، کوئی مسکرا رہا ہے. میں نے عرض کی، یا اللہ اگر تو چاہتا تو ان سب کو یکساں اعزاز و اکرام سے نواز دیتا. اچانک قبر والوں میں سے کسی نے پکارا، اے فلاں، یہ سب کچھ اعمال کا بدلہ ہے. جو نہایت ریشمی نرم بستر والے ہیں یہ وہ حضرات ہیں جن کے اخلاق اچھے تھے، جن کی عادتیں
اچھی تھیں، جو ریشم کے عمدہ اور قیمتی لباس والے ہیں، ریشم کے عمدہ اور قیمتی بستر والے ہیں، یہ شہداء ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کی. اور جو خوشبودار بستروں والے ہیں یہ روزہ دار ہیں، جو شاہی تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھی. اور جو رو رہے ہیں وہ گناہگار ہیں، نافرمان ہیں اللہ تعالی کے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. اور جو مسکرا رہے ہیں، قبروں میں مسکرا رہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے سچی توبہ کر لی تھی. تو مرنے کے بعد قبر کے معاملات اعمال کے مطابق ہیں، جیسا ہمارا عمل ہوگا ویسا معاملہ ہوگا. دیکھیں ابھی ہم نے سنا کہ جو اچھے اخلاق کے مالک، جن کی عادتیں اچھی ہیں، شریعت کے مطابق سنت کے مطابق ان کی عادتیں ہیں، ان کو قبر کے اندر نہایت خوبصورت ریشمی نرم بستر عطا کیے جائیں گے. ریشم کے عمدہ اور قیمتی بستر شہداء کے لیے، اور خوشبودار بستر ہیں روزہ داروں کے لیے. رمضان کے روزے رکھیں، پھر نفلی روزے رکھیں، اللہ نصیب فرمائے، پیر کا روزہ رکھیں، جمعرات کا روزہ رکھیں. جو شاہی تختوں پر بیٹھے ہوئے تھے یہ کون تھے؟ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے. اب اللہ کے لیے آپس میں محبت تو دینی کاموں میں جمع ہونا، علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہونا، مدنی قافلوں میں سفر کرنا، اجتماع میں جمع ہونا، درس میں جمع ہونا، مدنی مشوروں میں جمع ہونا، سنتوں بھرے اجتماع میں آنا، یہ سب اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہوتا ہے. اور گناہگار رو رہے تھے. مسکرانے والے کون تھے؟ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی. تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. قبر روزانہ پکارتی اور کہتی میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. بندہ مومن کو، ایمان والے کو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے کو جب قبر میں دفنایا جاتا ہے، قبر کہتی ہے خوش آمدید، مرحبا، تو میری پشت پر چلنے والوں میں سے مجھے محبوب ترین تھا، بڑا پسند تھا، اب تو میرے اندر آ گیا، اب تو میرا اچھا سلوک دیکھ. قبر اس کے لیے، مسلمان کے لیے تا حد نظر کشادہ ہو جاتی ہے، وسیع ہو جاتی ہے. اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اور جب کوئی فاجر کافر شخص دفن کیا جاتا ہے، قبر کہتی ہے تجھے خوش آمدید نہیں کہتی میں، تو میری پشت پر چلنے والوں میں مجھے بہت برا لگتا تھا، اب تو اندر آ گیا، اب دیکھ تیرا کیا سلوک، تیرا کیا حال کرتی ہوں. پھر قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اس قدر تنگ ہوتی ہے کہ اس فاجر کافر شخص کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. استغفر اللہ. راوی کہتے ہیں کہ سرکاری نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات اپنی مبارک انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر اشارہ کر کے بتائی. پھر فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ عز و جل اس پر 70 اژدہے مقرر فرما دیتا ہے. جو بڑا سانپ ہے اس کو اژدہا کہتے ہیں. اور وہ سانپ کیسے ہیں جو 70 مقرر کیے جاتے ہیں؟ اگر ان میں کوئی ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو رہتی دنیا تک کچھ بھی نہ ہوگے. وہ اژدہے اس مردے کو قیامت تک ڈستے رہیں گے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. گورے نے کا باغ ہوگی خلد کا، گورے نے کا باغ ہوگی خلد کا، گورے نے کا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا.
اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی اور موت آسان فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور اپنے کرم سے ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.